مفکر اسلام حضرت مولانا حافظ خالد محمود اظہر صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع ڈیرہ غازی خان، اسی طرح شیخ الحدیث والتفسیر مفتی حضرت مولانا عطا اللہ آوان صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف لائے ہیں۔ میں دعا گو ہوں شیخ صاحب کی اللہ پاک عمر میں، صحت میں، ایمان میں برکت دے۔ اب میں مختصر خطاب کے لیے 3 سے 4 منٹ کے لیے ہمارے مہمان ہیں محترم جناب الشیخ عبید اللہ چنگوانی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ عبید اللہ چنگوانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للحی القیوم والصلاة والسلام على رسولنا المعصوم وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ ہر نقص اور عیب کے نپاک تعریف، خوبی وصف شان اور مقام، ساری کائنات دے خالق اور ساری کائنات تو تن تنہا اور یکتا مستوی علی العرش ذات اللہ دے واسطے ہیں۔ درود اور سلام امام کائنات سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے۔ اس قدر علماء کرام اور مہمانان گرامی شیوخ عظام دی موجودگی وچ میں طبعاً بھی چھے کو پسند نہ کرنا ہمیں کہ میں کوں 1 منٹ بھی لیتا ہوں۔ چلو باہر کیف احباب دی محبت کو قبول کریں ہوئے، میں ایک آیت پڑھیے ذرا توجہ دنال این دے حوالے دنال ایک لوگانی دوتے غور کرو تاکہ میں اجازت چاہاں۔ سورۃ التحریم دی آیت نمبر 3 میں تورے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ پاک فرمیندن وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ تفسیر عثمانی دے اندر شیخ الہند مولانا محمود حسن خان صاحب دیوبندی جڑے کے سارے ادارہ جی مولانا عبدالحد خان رحمت اللہ علیہ دے استاد بھی ہیں، انہیں دا ایمانہ کیتے کہ جڑے ویلے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہولے ہولے ایستا ایستا اپنی کہیں زال دے نال گھر والی دے نال گال کیتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی دی گفتگو کو، اپنے پیغمبر دے بول کو حدیثاً دے لفظ دے نال تعبیر کیتے، یعنی نبی دے بول کو اللہ نے حدیث آکھے۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 87 دے وچ اللہ تبارک و تعالی فرمیندن وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کنے زیادہ کائنات دے وچ سچی گال کہندی ہو سکتی ہے، یا اللہ کنے زیادہ کائنات وچ سچا اپنی گال دے وچ تھی کون سکدے۔ قرآن مقدس دے نے دوہے آیتیں دے وچوں گال اس سمجھ جاندی ہے کہ اللہ دی گال، اللہ دی کلام اور گفتگو کو بھی اللہ نے حدیث آکھے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بولیں کو بھی اللہ نے حدیث آکھے۔ والجڑا انہیں دو حدیثیں کو، انہیں دو گالیں کو منن والا ہوئے، انہیں دے مطابق عقیدہ اور عمل بناون والا ہوئے، ان کو علماء امت نے اہل حدیث آکی۔ لفظ اہل حدیث امام احمد بن سنان الواسطی نے معرفت علوم الحدیث للحاکم صفحہ 4 صحیح سند دے نال انہیں دا قول موجود ہے۔ وہ فرمیندن لیس فی الدنیا مبتدیون الا وہو یبغض اہل الحدیث۔ کائنات والو اہل حدیث کائنات دے اندر ایسی مبارک اور مقدس جماعت ہے کہ دنیا دا کوئی بدعتی انسان ہی جماعت دے نال بغض رکھ سکتے، ورنہ ایمان والا ہی جماعت دے نال محبت کریں دے۔ سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث نمبر 6 صحیح سند دے نال پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان، آپ نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یزرهم من خذلهم حتی یاتی یوم القیامہ، یا او فی روایت حتی یاتی امر اللہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت تلک ایک جماعت ایسی راسی دنیا دے اندر جن دے اتے اللہ دی نصرت اور اللہ دی مدد حاوی راسی کوئی دنیا دی شخصیت باہوں نے کو چھوڑی کیوں نہ لے وے، کائنات دا کوئی انسان و جماعت کو نقصان نہ پہنچا سکسی۔ ذرا امام احمد بن حنبل اہل الحدیث دا امام ہے، اہل سنت دا امام ہے، مجتہد مطلق ہے، معرفت
علوم الحدیث کے اندر صفحہ نمبر 4 دے ہوتے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمیدن اِلَّمْ يَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ۔ امام احمد فرمیدن پیغمبر دی حدیث میں جڑی جماعت دا ذکر ہے، احمد بن حنبل فرمیدن اگر یہ لوگ اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جاندا یہ لوگ کون ہیں۔ اور احمد بن حنبل کے نے پوچھ کہ اہل الحدیث کون ہیں، وقت نہیں ورنہ حوالہ جات دے انبار موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے محدث ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فضائل احمد دے اندر صفحہ نمبر 204 دے ہوتے ہیں، اور خطیب بغدادی نے الجامع اخلاق الراوی و آداب السامع دے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے قول کو صحیح سند دے نال نقل کیتے، فرمیدن صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، کائنات والو سارے نزدیک اہل الحدیث ہوندا ہی ہوئے جڑا حدیث دے ہوتے عمل کریندا ہوئے، صرف لفظ اہل حدیث سے ہوتے ہیں۔ ایڈو چرگانی اللہ تبارک و تعالی علماء دی موجودگی وچ قبول و منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔